تھوڑے کلام ہاں بھی ضائع کیتے بغیر باقاعدگی دے نال جشن دا آغاز شروع کر دیتا. چلو میرا دل ہے اللہ درجات بلند فرماوے قبلہ ذاکر حیدر رضوی صاحب دے وہ فرماندے مجلس اعزاء میں بندہ وہ بولتا ہے جس کو اس بات کا مکمل یقین ہو، مکمل اعتبار ہو کہ میری ماں نے مجھے ڈھیر ساری منتیں اور ڈھیر ساری مرادوں کے ساتھ مانگا ہی محمد کی کرال کے لیے اور علی کی ولا کے لیے. زندہ باد آباد و شاد رہو. ماں بطول دی کسی دا محتاج نہ کرے. تیرا جب ہے میرا دل ہے میں تھوڑی جی سفین سناواں اجازت ہے. مصرع ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے. یاد رکھنا جوانہ ہر بندہ ابوالفضل العباس سن نہیں سکتا اور ہر بندہ حضرت ابوالفضل العباس پڑھ نہیں سکتا. یاد رکھنا جوانہ پڑھ دو ہوئے جہندہ بولنا علی نو چنگا لگ دے، سن دو ہوئے جہندہ علی نو بولنا چنگا لگے. یاد رکھنا جوانہ ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے، رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے. چوتھا مصرع 13 رجب نرکانے دی سرزمین ڈھیر سارے مجمع میرے سامنے تشریف فرما بیٹھا ہے. بندہ چپ کر گیا، لاہور تک دکھرا سی اتنا سفر کر گیا ہے تو بندہ میرے نال بولا کوئی نہیں. ایسے بلند ہاتھ ہیں عدنان بھئی حیدر کے لال کے، رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے. چوتھے مصرع تو بندہ نہیں بندے دا کیتا بولے سی. ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے، رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے. اور دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے؟ پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کے. زندہ باد زندہ باد آباد و شاد رو مل کے حیدری مرحبا. پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کو. چھٹا مصرع میں پڑھنا پھر بندے دا میار ویکھنا کتنا کو سفین سن دے نے یا میں تھائی ممبر چھوڑ دے ماں. ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے، رکھا ہو حیدر بھئی، رکھا ہو جیسی عرش بری کو سنبھال کے. دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے؟ پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کے. اور میں چھٹا مصرع پر معافی مانگ کے کیا رہے ابوالفضل العباس تیرے گھوڑے نے پاؤں سے دریا کے منہ پہ مارا ہے پانی اچھال کے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. دریا کے منہ پہ مارا ہے پانی اچھال کے. چلو میں 17 کو اور 6 مصرع اجازت پڑھیے جی. مصرع ذکر عباس میرے لب پہ اگر رہتا ہے، اس میں زہرا کی دعاؤں کا اثر آتا ہے. اور اب بھی جھک جا میرے عباس کے پرچم کے تلے، شام کو صبح کا پھولا بھی تو گھر رہتا ہے. مرحبا. چلو ایک چھٹے مصرع تو استعمال ہے امام حاجی غلام سے تبسم صاحب شاعری دی نگری ننکانے دی سرزمین میں سطر پڑھ جاواں. اس علاقے دے قدیمی کا یورز دارو ایک مولا عباس دے بابو کامے جگ بلا دے میدان اچ. اور یاد رکھنا فراق تے میں دعا مانگ رہا میرے مالک اللہ اس سے ساتھ دنوں کربلا دی زیارت نصیب فرماؤ. جدو فراق تے جاؤ اور وہ جگہ تے ابوالفضل العباس دی بامقامے قبر ہے اور ان دے نیچے جاؤ اس قبر نو کوئی لوگ آدھے نچلی قبر اور کوئی بامقامے عباس آکھا جاندہ ہے. ان دے نچلی قبر ذہن چ رکھ میں سطر پڑھا. ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے، اس میں زہرا کی دعاؤں کا اثر آتا ہے. اور اب بھی جھک جا میرے عباس کے پرچم کے تلے، شام کو صبح کا پھولا بھی تو گھر رہتا ہے. اور جب کبھی روزہ عباس سے گزرے بادل، پھر گرجتا نہیں چپ چاپ گزر رہتا. زندہ باد. ہوگی دعا ہوگی دعا. مل کے حیدری مرحبا. ماں بطول دی کسی دا محتاج نہ کرے. چلو اجازت تک گفتگو آگے بڑھائی جائے. سفین دا میدان 10,000 دا اجتماع. اب روایتیں دو لکھی ہوئی ہیں. کوئی کہتی ہے 1,500 کا مجمع، کوئی کہتی ہے 10,000 کا مجمع. جو زیادہ مشہور ہے علی بھائی وہ ہے 10,000. اب یاد رکھنا جوانہ ایک اونچی سی پہاڑی پہ مولا علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا میرا کون سا بیٹا آج جنگ لڑے گا؟ حسن حسین آگے بڑھے. جس بندے کو ابھی تک سمجھ نہیں ہے 7 قدم حسن آگے بڑھا، 5 قدم حسین آگے بڑھا. بابا میں جنگ لڑوں گا. آیا ہی نہیں وہ بندہ جشن میں جو آج آخری لفظ پہ نہ بول سکا. کہا بابا میں جنگ لڑوں گا. علی نے فرمایا تم لوگوں نے میرا اعلان نہیں سنا، میرا کون سا بیٹا؟ ہاں مل کے بولو. علی نے فرمایا تم لوگ مباہلے والے دن سے نبی کے بیٹے ہو، میرا کون سا بیٹا؟ علی کے حسن حسین پیچھے ہٹے، علی کے بیٹے آگے بڑھے.
اس علاقے کے قدیمی غیور ازدارو چلو مرکزی جشن اعزا ہے، میں صدر مصرع پڑھ جاتا ہوں، زندگی کا کون سا پتہ کس جگہ پہ جا کے ختم ہو جائے۔ علی کا بیٹا آگے بڑھا، اس علاقے قدیمی غیور کہا بابا میں جنگ لڑوں گا۔ علی نے فرمایا کتنی دیر میں لشکر ختم کرے گا؟ کہا بابا جان 10,000 کا مجمع ہے، فجر کی نماز پڑھ کر اس علاقے قدیمی غیور ازدارو فجر کی نماز پڑھ کر مغربین کی نماز سے پہلے جنگ فتح کر کے آپ کے قدم نہ چوموں، علی کا بیٹا ہی نہیں۔ اس علی پہلے ہم سے لڑ۔ واہ 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 واہ، مل کے بولا، مل کے حیدری۔ کہا پہلے مجھ سے لڑ، میں بھی ہوں، میرے 17 بیٹے بھی ہیں، پہلے ہم سے لڑ۔ جب لفظ علی آیا نا اس کے منہ پہ تو یاد رکھنا جوانا، حضرت ابوالفضل عباس کے چہرے پہ علی والی مسکراہٹ آ گئی۔ اب یاد رکھنا جب مسکراہٹ آ گئی تو غازی نے فرمایا ایک مرتبہ پھر سے علی کہنا۔ اب یاد رکھنا روایت کہتی وہ کہتا گا علی 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 کہتا گیا۔ غازی نے فرمایا ایک دفعہ پھر کو، وہ علی کہتا گیا۔ اس نے کہا ہے علی تو بار بار کیوں کہہ رہا ہے پھر کو پھر کو پھر کو پھر کو پھر کو؟ غازی نے فرمایا تجھے نہیں پتا آج بابا علی کی موجودگی میں کس نے علی کہہ دیا، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا چین آ رہا ہے، بڑا قرار آ رہا ہے، بڑا سکون آ رہا ہے، کس نے علی کی موجودگی میں مجھے علی کہہ دیا۔ غازی نے فرمایا میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے، میرے لڑنے کے 4 انداز ہے۔ وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ اس نے فرمایا مولا آپ نے خندق لڑی ہے، آپ نے احد لڑی ہے، آپ نے بدر لڑی ہے، آپ کی زندگی کی کیسے پہلی لڑائی ہے؟ غازی نے چہرے سے 7 نقاب اتارے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا پہچانا نہیں، ہو بہو علی ہوں چھوٹا، ہو بہو سر چاؤنا، ہو بہو پچھلے ہو بہو علی ہوں چھوٹا، ہو بہو ہاتھ کھولنا میرا بھائی، ہو بہو علی ہوں چھوٹا، ہو بہو علی ہوں چھوٹا۔ صفین کے میدان میں ہلچل مچ گئی جب 7 نقاب غازی نے اتارے۔ اس علاقے کی قدیمی غیور ازدارو غازی نے فرمایا میرے لڑنے کے 4 انداز۔ اس نے کہا کون سے انداز؟ غازی نے فرمایا تو کہے تو ہاتھ سے لڑو، تو کہے تو آنکھ سے لڑ، بولنا میرے نال، تو بولے تو تلوار سے لڑو، تو کہے تو منہ سے بولو، مر جاؤ تمہیں موت آ جائے، مر جاؤ تمہیں موت آ جائے، مر جاؤ تمہیں موت آ جائے۔ اس علاقے کی قدیمی غیور ازدارو اس نے کہا میں اپنے 17 بیٹوں سے مشورہ کر کے آتا ہوں کہ لڑنا کس طرح ہے۔ مشورہ کر کے واپس آیا، غازی کے سامنے آ کے کہہ رہے غازی پہ ہم سے ہاتھ سے لڑ۔ ہم سے ہاتھ سے لڑ، لفظ ہاتھ آ گیا۔ اب غازی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کوئی ہاتھ سے لڑ، ہاتھ سے لڑ۔ اب یاد رکھنا صفین کے 10,000 کے مجمع کی آنکھیں غازی کی طرف۔ اب یاد رکھنا جوانا ابوالفضل عباس حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ روایت کہتی ہے غازی کے لڑنے کا انداز کچھ اس طرح تھا، ہاتھ ملاتا گیا اوپر اٹھاتا گیا، ہاتھ ملاتا گیا اوپر اٹھاتا گیا، ہاتھ ملاتا گیا اوپر اٹھاتا گیا۔ روایت کہتی ہے 11 سال 7 ماہ کا بے حس زندگی عباس کی اس علاقے کی قدیمی غیور ازدارو روایت کہتی ہے اپنے سے کئی بڑے قد والوں کو غازی نے اٹھا کے ہوا میں پھینکا۔ اب ترتیب کچھ اس طرح کی تھی، پہلا نیچے آ رہا تھا، آخری اوپر جا رہا تھا، پہلا آخری مرحبا، مل کے بولو میرے نال، آخری پہلا نیچے آ رہا تھا اور آخری اوپر جا رہا تھا۔ اب لوگ دیکھ لے، لوگ گھبرانے لگ پڑے۔ اس علاقے کی قدیمی غیور ازداروں میں 6 مصرع پڑھنے لگو۔ اس علاقے قدیمی غیور ازداروں غازی نے 10,000 کے مجمع کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ غازی نے فرمایا ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے، ہمت ہے کسی میں تو کوئی ہل کے دکھائے، ہمت سر چاؤ ہمت ہے کسی میں تو کوئی ہل کے دکھائے۔ غازی نے فرمایا ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے، ہمت ہے کسی میں تو کوئی ہل کے دکھائے۔ غازی نے فرمایا لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے، نین سر چاؤ نا، ہمت ہے کسی میں تو کوئی نین ملائے۔ غازی نے فرمایا مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ، مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا۔